السلام علیکم، میں رقیہ ناہید، لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس۔ آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے انڈین ہائی کورٹس۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹیلز آف انڈین ہائی کورٹس کو دیکھیں گے۔ ہائی کورٹ کا تعارف یہ ہے کہ یہ ریاست میں انصاف کی اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ اب ہندوستان میں جملہ 25 ہائی کورٹس ہیں اور ریاستیں 28 ہیں، زیر مرکزی انتظام علاقے 9 ہیں، لیکن ہائی کورٹ 25 ہیں۔ اب ہم اس کے دفعات کے بارے میں، دستور ہند میں جو دفعات دیے گئے ہیں ہائی کورٹ سے متعلق، وہ دفعات کو تفصیلی دیکھیں گے کہ دستور ہند میں ہائی کورٹ سے متعلق 214 تا 232 کے تحت ہائی کورٹ کی ساخت، اختیارات و فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دو اہم دفعات یہ ہیں کہ 214 کے تحت بتایا گیا کہ ہر ریاست کے لیے ایک ہائی کورٹ ہوگی، ہر ریاست کے لیے ایک ہائی کورٹ ہوگی۔ اب ریاستیں 28 ہیں اور زیر مرکزی انتظام علاقے 9 ہیں، لیکن اور جملہ ہائی کورٹس 25 ہیں۔ تو اس طریقے سے ریاستیں اور زیر مرکزی انتظام علاقے دونوں ملا کر 25 سے زائد ہوتے ہیں، 37 ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 25 ہی ہائی کورٹس موجود ہیں۔ تو دوسرے دفعے میں اس طریقے سے دوسرے دفعے میں 231 دفعہ نمبر 231 میں یہ بات بتائی گئی کہ پارلیمنٹ چاہے تو ایک ہائی کورٹ کے دائرۂ اختیار میں ایک سے زائد ریاستوں کے مقدمات کی سماعت کا اختیار دے سکتی ہے، یعنی ایک ہائی کورٹ کے دائرۂ اختیار میں ایک سے زائد ریاستوں کے مقدمات کی سماعت کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے 25 ہائی کورٹس کو ریاستوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہائی کورٹ کے دائرۂ اختیار میں ایک سے زائد ریاستیں، یعنی جو 231 میں بتایا گیا کہ ایک ہائی کورٹ کے دائرۂ اختیار میں ایک سے زائد ریاستوں کے مقدمات کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہے پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ میں، پنجاب و ہریانہ یہ دونوں ریاستوں کے مقدمات پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، مقدمات کی سماعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بامبے ہائی کورٹ ہے، تو اس میں مہاراشٹر کے علاوہ گوا ریاست کے مقدمات کی سماعت بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد گوہاٹی ہائی کورٹ ہے، اس میں آسام ریاست کے علاوہ اروناچل پردیش، میزورم اور ناگالینڈ کے مقدمات کی سماعت بھی ہوتی ہے۔ اب اس کی ساخت کو دیکھیں گے۔ ساخت کا انحصار یعنی ایک عدالت میں کتنے ججز ہونے چاہیے، اس کو ساخت کہا جاتا ہے۔ تو ساخت کا انحصار صدر جمہوریہ پر ہوتا ہے، اور صدر جمہوریہ زائد کام کی بنیاد پر، جو کام ہے، ورک لوڈ ہے، اس کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں، ججز کو اپائنٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہوتے ہیں چیف جسٹس کے علاوہ دیگر ججز ہوتے ہیں، چیف جسٹس کے علاوہ دیگر ججز بھی ہوتے ہیں، ایک چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، ان کے علاوہ دیگر ججز ہوتے ہیں۔ یہ دیگر ججز کی تعداد کا انحصار صدر جمہوریہ پر ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ کام جس طریقے سے کام ہوتا ہے، یعنی کام کا بوجھ، جتنا کام ہوگا اتنے ججز کو وہ اپائنٹ کریں گے۔ اس کے بعد ایڈیشنل ججز کو بھی تقرر کیا جاتا ہے، ایڈیشنل ججز کو اگر زائد کام ہوگا۔ تو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کی میعاد عہدہ 62 سال ہوتی ہے، دیگر ججز کی بھی 62 سال ہوتی ہے۔ جو ایڈیشنل ججز جن کو تقرر کیا جاتا ہے وہ 2 سال کے لیے ان کا تقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ان کا تقرر دیکھیں گے۔ صدر جمہوریہ ان کا تقرر کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ ان کا تقرر تو کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ مشورہ لیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ یہ مشورہ لیتے ہیں CJI یعنی چیف جسٹس آف انڈیا، سپریم کورٹ کے جو بڑے جج ہوتے ہیں ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ پھر CJI سپریم کورٹ کے 2 جو ماہر ججز ہوتے ہیں ان سے مشورہ لے کر CJI صدر جمہوریہ کو مشورہ دیتے ہیں۔ یہ تو ہوا CJI کا۔ اور ایک سے
سے بھی مشورہ لیتے ہیں صدر جمہوریہ، جیسے کہ جس ریاست میں جج کو اپائنٹ کرنا ہے اس ریاست کے گورنر سے بھی مشورہ لے کر اپائنٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ ریاست کی ہائی کورٹ کے ذمے ایک یا ایک سے زائد مقدمات کی سماعت ہو تو جتنی ریاستوں کی سماعت وہاں پر ہوتی ہے، یعنی جتنے ریاستیں اس ہائی کورٹ کے تحت دی گئی ہیں، ان تمام ریاستوں کے گورنر سے مشورہ لے کر یہ صدر جمہوریہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کا تقرر کرتے ہیں۔ یہ ہوا تقرر۔ اس کے بعد اہلیت ہے۔ سب سے پہلے ہند کا شہری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ سے جو نچلی عدالتیں ہوتی ہیں اس میں نچلی عدالت میں کم سے کم 10 سال کی خدمات انجام دینی ہوگی چیف جسٹس آف ہائی کورٹ بننے کے لیے۔ کسی ایک یا زائد ہائی کورٹس میں بحیثیت وکیل 10 سال خدمات انجام دینی ہوگی۔ ایک سے زائد ہائی کورٹ میں 10 سال خدمات انجام دینی ہوگی۔ اس طریقے سے یہ شرائط ہیں تقرر کے لیے، اہلیتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کی تنخواہیں یا مشاہرے کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو ان کی تنخواہیں ہیں، چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کی تنخواہ مرکزی حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے۔ ان کی تنخواہوں میں عموماً کٹوتی نہیں ہوتی ہے، اور ان کی تنخواہیں مجتمع فنڈ سے، جو ہندوستان کا جو مجتمع فنڈ ہوتا ہے اس سے راست طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ یہ ایک ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کی تنخواہ ہے 2,50,000، اور دیگر جو ججز ہیں ایڈیشنل یا پھر دیگر جو ججز ہیں ان کی تنخواہیں ہیں 2,25,000 تنخواہیں ہیں، جو اپریل 2018 میں یہ تنخواہیں منعقد کی گئی تھیں۔ اس کے بعد ہم برخاستگی کو جانیں گے، یعنی کس طریقے سے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو نکالا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ تقرر تو کر سکتے ہیں لیکن انہیں نکالنے کا ان کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ صدر جمہوریہ کی جانب سے نکالے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک تحریک چلائی جاتی ہے، تحریک تنفیذ کہا جاتا ہے اسے۔ تو کس بیس پر، کس بنیاد پر انہیں نکالا جاتا ہے؟ یعنی ایک ناشائستہ طرز عمل یا نااہل ثابت ہونے پر یا پھر ناشائستہ طرز عمل کی بنیاد پر انہیں برخاست کیا جاتا ہے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو۔ اور یہ تحریک تنخیص یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کے خلاف نوٹس دی جاتی ہے، اور پارلیمنٹ انہیں 14 دن قبل چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو ایک نوٹس بھیجتا ہے۔ پھر لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جتنے بھی موجود ہوتے ہیں ایم پیز، ان میں ایک تحریک چلائی جاتی ہے جیسے الیکشن کے جیسا۔ تو اگر لوک سبھا کے اور راجیہ سبھا کے 2 ایوانوں میں 2/3 اکثریت ان پر لگائے گئے الزاموں کو ثابت کر دیتی ہے، یعنی قبول لیتی ہے 2/3 اکثریت، تو تب انہیں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو عہدے سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، بہت ہی لیندی پروسیس ہے۔ ایک ہی سیشن میں، یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا ایک ہی سیشن میں تحریک چلانی ہے 2/3 اکثریت سے۔ یہ ریزولوشن کیا کہتے ہیں، اسے پاس کرنا چاہیے، اس تحریک کو پاس کرنا چاہیے، تب انہیں نکالا جاتا ہے۔ اب تک اس تحریک کے ذریعے کسی بھی جج کو نکالا نہیں گیا ہے، لیکن یہ تحریک 2 ججز پر چلائی گئی ہے۔ ان کا نام ہے سومتر سنگھ اور پی ڈی دیناکرن۔ یہ 2 ججز پر چلایا گیا ہے، لیکن انہیں عہدے سے علیحدہ یا برخاست نہیں کیا گیا ہے۔ اور ان کا حلف نامہ کون دلواتے ہیں؟ ان کا حلف نامہ ریاست کے گورنر دلاتے ہیں۔ انہیں حلف نامہ ریاست کے گورنر دلاتے ہیں۔ یہ ریاست کی انصاف کی بہت بڑی عدالت ہے۔ ریاست میں انصاف کی اعلیٰ ترین عدالت ہونے کے ناطے اس کے توہین کرنے والوں کو اس کی اطاعت یعنی دیگر ججز پر لازم ہے۔ اس کی توہین کرنے پر یا اس کے فیصلوں کو نہ ماننے پر انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے۔
یہ ہوا ڈیٹیلس آف انڈین ہائی کورٹ. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا یا سمجھ میں آ جائے گا. اب ہم اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.